تو تخلیق اپنے خالق کی بے عیبی کی دلیل ہوتی ہے اپنے وجود میں. بھئی یہی تو لانا تھا. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض. کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی بے عیبی کو بیان کر رہا ہے. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت درج کروں؟ ہر ذرہ بے عیب ہے اپنی ذات میں. یہ باریکی سمجھنا، اپنی ذات میں، تخلیق میں ہر انسان بے عیب ہے. جیسا چاہیے تھا ویسا بنا دیا. جہاں آنکھوں کی ضرورت تھی وہاں دی، جہاں کانوں کی ضرورت تھی وہاں دی. بھئی عجیب و غریب بات ہے کہ کان دیکھ نہ سکے، فقط سنے، اور آنکھ سن نہ سکے، فقط دیکھے. اگر تم کان سے دیکھنا چاہو تو ممکن نہیں ہے. بھئی کیا عجیب و غریب مرحلہ فکر ہے. اور اس مرحلہ فکر پر ایک جملہ کہہ کر میں آگے بڑھ جاؤں گا کہ قوادی 5: دیکھنے کی طاقت، سننے کی طاقت، بولنے کی طاقت، سونگنے کی طاقت، چکھنے کی طاقت، لمس، چھونے کی طاقت. دیکھو کیسی کیسی قوتیں دے دی. لیکن اگر تم چھونے والی طاقت سے دیکھنے کا کام لینا چاہو تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ جس طاقت کو جس کام کے لیے اللہ نے معین کیا ہے وہی کام وہ طاقت انجام دے گی. کان سنے گا، دیکھے گا نہیں. گھور کے دیکھنا چاہو کان نہیں دیکھے گا. ٹھیک ہے نا؟ اور خوب توجہ کے ساتھ آنکھ سے سننا چاہو آنکھ سنے گی نہیں. تو جس طاقت کو جس بات پر معمور کر دیا کام وہی تو انجام دے گی نا. کیوں؟ اس لیے کہ آنکھ بھائی توجہ رہے، آنکھ دیکھتی ہے، سن نہیں سکتی. کان سنتا ہے، دیکھ نہیں سکتا. تو جس کا جو کام ہے وہی تو کرے گا نا. تو یا رسول اللہ شب ہجرت کسی اور کو سلا کر کسی اور کو لے جائیں. پہنچ رہی ہے بات؟ میں نے کوئی بات کہی اور اگر وہ پہنچ گئی تو پھر مجھے آگے بڑھ جانا چاہیے. لیکن میں چاہوں گا کہ نوجوان دوستوں تک یہ پیغام پہنچائے. بھائی جس کا جو کام ہے وہ وہی تو انجام دے گا نا. کوئی دوسرا تو نہیں دے سکتا. علی کو ہے رکنے کی عادت اور کسی کو ہے جانے کی عادت. تو جس کی رکنے کی عادت ہے وہ رک جائے، جو جانے والا ہے وہ ساتھ جائے. سنتے جاؤ. بس دیکھ دیکھو ابھی میں نے ان آیات کا جو سرنامہ کلام میں نے تلاوت کی نا، ابھی ان کا ترجمہ پورا نہیں کیا ہے. ابھی تو میں یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض پہ رکا ہوا ہوں. لیکن یہ بات مکمل ہو جائے. بھائی ایسے بن جاؤ کہ لوگ کہیں کہ جب یہ اتنا اچھا ہے تو اس کا امام کیسا اچھا ہوگا. بھائی سمجھ رہے ہو نا؟ اب یہی سے تمہیں آگے لے جاؤں گا. بھائی ذات بے عیب ہو، اس کا وجود تسبیح بن جائے. اب عجیب کمال کی بات ہے کہ میرا محمد عرب کے بھرے ہوئے معاشرے میں، بت پرستوں کے معاشرے میں بار بار یہ آواز دے رہا ہے، تمہارے بت تو اندھے ہیں. کہا تھا یا نہیں کہا تھا میرے نبی نے؟ تمہارے بت تو لولے ہیں، تمہارے بت تو لنگڑے ہیں، تمہارے بت بہرے ہیں، سن نہیں سکتے، تمہارے بت اپاہج ہیں، جہاں اٹھا کے رکھ دو وہاں رکھے رہیں گے، جہاں بنا کے بٹھا دیا وہاں بیٹھے رہیں گے. میرا خدا سمیع ہے، سنتا ہے، بصیر ہے، دیکھتا ہے. کلم اللہ موسیٰ تکلیما، باتیں کرتا ہے، جس سے چاہے بات کرے. ان اللہ علی کل شیء قدیر، میرا خدا ہر شے پہ قادر ہے. تو عجیب کمال ہو گیا خدا کی قسم. دیکھو اب اس کو کہتے ہیں وجود کی تسبیح. اور اب تسبیح میں زیادہ رکوں گا نہیں، لیکن یہ بات میرے سننے والوں تک پہنچ جائے تو میری اس لفظ کے سلسلے میں محنت سوارت ہو جائے. کیا کمال کی بات ہے. بھائی پھر سننا. میرے نبی نے اٹھا کے قرآن کو دیکھ لو اور پیغمبر اکرم کے اقوال کو دیکھ لو. میرے نبی نے پہلے یہ بتایا کہ تمہارے بت اندھے، میرا خدا دیکھنے والا. تمہارے بت بہرے، میرا خدا سننے والا. تمہارے بت گونگے، میرا خدا بولنے والا. تمہارے بت اپاہج، میرا خدا ہر شے پہ قادر. تو پہلے ان کے بتوں کی برائی بیان کی،
पहले उनके बुतों की बुराई बयान की, फिर अपने खुदा की तारीफ की। तो सुन्नत नबी में तबलीग की पहली बुनियाद ये कि पहले दुश्मन की बुराई करो, फिर दोस्त की अच्छाई बयान करो। सुन रहे हो ना? देखो बात होगी और बड़ी तफसीली बात होगी। अभी तो मैं रुका हुआ हूं सिर्फ मंजिल तमहीद पर, और बात नामुकम्मल रह जाएगी अगर ये जुमला हदिया न करूं। तुम्हारे बुत ऐसे, तुम्हारे बुत ऐसे, तुम्हारे बुत अंधे, तुम्हारे बुत लंगड़े, तुम्हारे बुत लूले। मेरा खुदा कादिर, मेरा खुदा समी, मेरा खुदा बसीर, मेरा खुदा जिस शय में चाहे कलाम पैदा कर दे। तो पहले उनके बुतों की बुराई बयान की, फिर अपने खुदा की तारीफ की। देखो, मैं अगर तुम्हारे किसी बुजुर्ग की बुराई बयान करूं तो तुम बर्दाश्त करोगे? नहीं करोगे, उलट के मेरे बुजुर्ग को कह दोगे। तरीका है दुनिया का। अच्छा, ये इसमें कोई मंतिक फलसफा नहीं है, ये नेचर है, ये फितरत है इंसान की कि अगर मैं आपके बुजुर्ग को कुछ कहूँगा, आप उलट कर मेरे बुजुर्ग को कुछ ना कुछ कह देंगे। मेरी समझ में ना आया कि पैगंबर अकरम मुसलसल मुशरिकों के मुआशरे में, बुत परस्तों के माहौल में, बुत पूजने वालों से बार बार ये कह रहे हैं तुम्हारे बुत अंधे, तुम्हारे बुत लंगड़े, तुम्हारे बुत लूले, तुम्हारे बुत गूंगे। और कोई हमीयत वाला, कोई गैरत वाला अरब नहीं उठता जो उठ के कहे कि मोहम्मद तुम अपने खुदा को लाओ तो हम 100 ऐब उसमें निकाल दें। तुमने हमारे बुतों में 500 ऐब निकाले हैं ना, 500 ऐब निकाले हैं। लाओ अपने खुदा को तो हम उसमें 5000 ऐब निकालेंगे। कोई तो कह देता, लेकिन कसम खा के कह रहा हूं कि तारीख की किताबें खंगाल डाली, तारीखें देख डाली, कहीं नहीं मिला कि पैगंबर के उन बयानात के मुकाबले पर किसी अरब ने कहा हो कि तुम हमारे बुतों में 100 ऐब निकाल रहे हो, लाओ अपने खुदा को तो 500 ऐब उसमें हम निकाल देंगे। नहीं मिला। तो वो नाक पे मर जाने वाले अरब, वो हमीयत पे मर जाने वाले अरब, वो गैरतदार अरब आखिर मोहम्मद के खुदा के मुकाबले में चुप क्यों हो गए? तो बताना यह था कि इतना बेऐब रसूल भेजा है कि पहले इसमें ऐब तलाश करो, मुझ तक बाद में आओगे। मैंने अपने सुनने वालों को ज़हमत दी। अब मैं वापस जा रहा हूं। अब समझ में आया कि कायनात का जर्रा जर्रा अल्लाह की बेअयबी को कैसे बयान कर रहा है अपने वजूद से। जो सब्बिहु लिल्लाह। भाई सुनना खुदा की कसम, आज तो मैं इन आयात का तारुफ करा रहा हूं और बस इन्हीं आयात के तारुफ पर गुफ्तगू को मुकम्मल करना चाह रहा हूं। जो सब्बिहु लिल्लाह। फिर सुनना, सूरह जुमा है, सूरह जुमा कमाल की बात है। भाई मैंने तो 3 ही आयतें पढ़ी हैं, ज़रा सा आगे भी सुन लो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फ़िस समावाति व मा फ़िल अर्ज़िल मलिकिल क़ुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम हुवल्लज़ी बअसा फ़िल उम्मिय्यीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमह व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन व आख़रीन मिनहुम लम्मा यल्हक़ु बिहिम व हुवल अज़ीज़ुल हकीम ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीहि मन यशाअ वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। यहाँ रोक रहा हूँ मैं, यहाँ रोक रहा हूँ, लेकिन यहाँ तक गुफ्तगू थी अल्लाह की और मोहम्मद की। अभी मैं तर्जुमा करूंगा और उसके बाद जो गुफ्तगू है वो सुनाऊं। मसलुल लज़ीना हुम्मिलुत तौरात सुम्मा लम यहमिलूहा कमसलिल हिमारि यहमिलु अस्फारा। वो लोग जो तौरात को उठाए हुए हैं हालांकि उठाए हुए नहीं हैं। वो लोग जो तौरात को उठाए हुए हैं हालांकि उठाए हुए नहीं हैं। उनकी मिसाल उस गधे की मिसाल है कि उसके ऊपर अगर किताबें लाद दो तो बोझ तो महसूस करेगा, किताब के इल्म को नहीं समझेगा। ठीक है ना? ये इंतहाई बुरी मिसाल है, ये इंतहाई बुरी मिसाल है उस कौम के लिए। मैं बहुत तेजी के साथ आगे गुजर रहा हूं ताकि बात मेरे सुनने वालों तक पहुंच जाए, तवज्जो रहे। उसके बाद फिर यहूदियों में गुफ्तगू। या अय्युहल्लज़ीना हादू इन ज़अमतुम अन्नकुम औलियाउ लिल्लाह फतमन्नउल मौत इन कुंतुम सादिकीन। ऐ यहूदियों,
اے یہودیو قول، رسول کہہ دو اے یہودیو اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ہو اللہ کے دوست، کوئی اور اللہ کا دوست نہیں ہے، تو اگر سچے ہو دعوے میں موت کی تمنا کرو، ولا یتمنونہ ابدا بما قدمت ایدیہم، اور وہ ہرگز ہرگز تمنا نہیں کریں گے، ہرگز ہرگز تمنا نہیں کریں گے، اس لیے کہ ان کے کرتوت اچھے نہیں ہیں، واللہ علیم بالظالمین۔ میرے پاس وقت نہیں ہے، پھر کبھی بتانا یہ تھا کہ سورہ جمعہ کا مرکزی کردار یہودی۔ عجیب بات ہے، یہ جملہ لیتے جاؤ اور یہ جملہ اپنے ذہن میں محفوظ رکھ لینا، سورہ جمعہ کا مرکزی کردار یہودی ہے۔ شروع میں خدا اور رسول، آخر میں نماز جمعہ، درمیان میں پورا سورہ جس کے گرد گھوم رہا ہے وہ ہے یہودیت، وہ ہے یہودیت۔ توجہ رہے، یعنی عجیب کمال ہو گیا۔ فقہ کی کتابوں میں لکھا گیا کہ بھائی ہر ہفتے جمعے کے دن نماز جمعہ پڑھو، اور پہلی رکعت میں پڑھنا سورہ جمعہ اور دوسری رکعت میں پڑھنا سورہ منافقون۔ یعنی عجیب بات ہے، پیغمبر کا حکم ہے کہ نماز جمعہ پڑھو جمعے کے دن، اور اس نماز میں پہلی رکعت میں پڑھو سورہ جمعہ جس میں یہودیوں کا تذکرہ ہے، دوسری رکعت میں پڑھو سورہ منافقون۔ تو قیامت تک کے مسلمانوں کو میرے محمد نے بتا دیا کہ اسلام کو خطرہ صرف دو سے ہے، یا یہودیوں سے یا تمہارے درمیان کے منافقوں سے۔ سن رہے ہو نا؟ سنتے جاؤ، سنتے اب ذرا ان آیات کا تعارف ہو جائے۔ مرکزی فکر سورہ جمعہ کی سمجھ میں آ گئی نا، وہاں تک بھی جاؤں گا، لیکن آج تو یہ بات مکمل ہو جائے نا۔ یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کر رہا ہے، اس کی بے عیبی کو بیان کر رہا ہے۔ یہ اللہ کون ہے بھائی؟ سننا خدا کی قسم، الملک القدوس العزیز الحکیم۔ یہ اللہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، یہ اللہ قدوس ہے یعنی بے عیب ہے، یہ اللہ عزیز ہے یعنی سارے اقتدار اسی کے پاس ہے، یہ اللہ حکیم ہے، مصلحت اور حکمت کے بغیر کوئی کام انجام نہیں دیتا۔ سن لیے پروردگار کے نام، یہ ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ سن لیا نا؟ بڑا پڑھا لکھا مجمع میرے سامنے بیٹھا ہوا ہے، اور اس پڑھے لکھے مجمع کو ایک جملہ ہدیہ کرنا چاہ رہا ہوں۔ پھر سننا، یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم۔ یہ اللہ ملک ہے یعنی بادشاہ ہے، قدوس ہے یعنی بے عیب ہے، عزیز ہے یعنی اقتدار والا ہے، حکیم ہے یعنی منصوبے کے بغیر کام انجام نہیں دیتا۔ هو الذی، اور یہ اللہ وہی ہے جس نے محمد جیسا رسول بھیجا۔ یہ اللہ وہی ہے جس نے محمد جیسا رسول توجہ رہے رسول بھیجا۔ اور اس رسول کو کیوں بھیجا؟ یتلو علیہم آیاتہ، اس رسول کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کے سامنے آیات الہی کی تلاوت کرے۔ کر دی رسول نے، تو اگر قرآن کافی ہوتا تو اس کے بعد کسی فریضے کی ضرورت بھی نہ تھی۔ سنے جاؤ اس لیے کہ یہ ساری باتیں اگلی تقریروں میں کام آئیں گی۔ یتلو علیہم آیاتہ، ہم نے اس نبی کو اس لیے بھیجا کہ وہ لوگوں کے سامنے قرآن سنا دے، ٹھیک، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک بنائے۔ پہلا کام قرآن سنانا، دوسرا کام نفسوں کو پاک بنانا، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ، اور اس کا تیسرا کام یہ ہے کہ وہ کتاب کی تعلیم دے، والحکمہ، اور اس کا چوتھا کام یہ ہے کہ وہ حکمت کی تعلیم دے۔ تو نبی کے 4 کام: تلاوت آیات، تزکیہ نفس، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت۔ کچھ غور کیا تم نے؟ بھئی یہی تو لانا تھا۔ پہلی آیت میں اللہ کے 4 نام، ملک، قدوس، عزیز، حکیم۔ دوسری آیت میں میرے محمد کے 4 فریضے۔ بھائی توجہ رکھنا، یہی سے میں آگے بڑھنا چاہ رہا ہوں۔
اس میں پہلی آیت میں اللہ کے 4 نام، ملک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے، اور محمد کے 4 فریضے دوسری آیت میں آیات کی تلاوت کرے گا. وہ ملک ہے نا، بادشاہ ہے، تو وہ قانون بھیجنا چاہے گا اپنے بندوں تک، اپنی رعایا تک، تو یہ آیات کی تلاوت کرے گا، یہ آیات کی تلاوت کرے گا. وہ بے عیب ہے، قدوس ہے. قدوس کے معنی بے عیب، یزکیہم، یہ تزکیہ کر کے انہیں بے عیب بنائے گا. وہ عزیز ہے، اقتدار والا ہے، اقتدار والا ہے، تو وہ اپنا قانون نافذ کرے گا، تو محمد کے ذریعے کتاب کی تعلیم دے گا. وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، تو محمد کا فریضہ ہوگا کہ وہ حکمت کی تعلیم دے. رکے رہنا، یہ کہ میں آگے بڑھ رہا ہوں. پہلی آیت توجہ، پہلی آیت توحید، دوسری آیت نبوت. طے ہو گئی بات، طے ہو گئی بات. اب میں تیسری آیت پڑھ رہا ہوں، اور ظاہر ہے کہ نماز جمعہ میں شریک ہونے والے میرے سامنے تشریف فرما ہے. وہ تیسری آیت کے ترجمے کی تصدیق کریں گے کہ میں نے ترجمہ صحیح کیا یا نہیں، لیکن سنتے جاؤ. یسبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین وآخرین منهم لما یلحقوا بہم وهو العزیز الحکیم. اس محمد کا کام یہ ہے کہ جو ابھی پیدا نہیں ہوئے، جو ابھی آئے نہیں، جو ابھی بطن مادر میں، جو ابھی اپنے باپوں کے صلبوں میں، جو قیامت تک پیدا ہوں گے، محمد کا کام یہ ہے کہ ان کی بھی ہدایت کرے، انہیں بھی آیات سنائے، ان کے نفسوں کو ہی پاک کرے، انہیں بھی کتاب کی تعلیم دے، انہیں بھی حکمت کی تعلیم دے. تو فریضہ تھا قیامت تک کا. بھائی رکے رہنا، رکے رہنا، اس لیے کہ سورہ جمعہ ہے نا، ایسا سورہ جو میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے محفوظ ہے. پہلی آیت توحید، دوسری آیت نبوت، وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. جاؤ، اگر ترجمے میں نے کوئی ڈنڈی ماری ہو تو کل میں پھر آؤں گا، مجھے دکھلا دینا ترجمہ. وآخرین منہم لما یلحقوا بہم. اور جو قیامت تک لوگ آئیں گے، جو لوگ قیامت تک آتے رہیں گے، میرے محمد کا فریضہ ہے، میرے محمد کا، کہ انہیں آیات سنائے، ان کے نفسوں کو پاک کرے، انہیں کتاب کی تعلیم دے، انہیں حکمت کی تعلیم دے. تو یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، فریضہ ہے قیامت تک کے انسانوں کا. اور آپ سن 11 ہجری میں جا رہے ہیں، تو یہ فریضہ انجام کیسے پائے گا؟ کہا جب جاؤں گا، جب اپنے جیسا محمد چھوڑ کے جاؤں گا. پہنچ رہی ہے؟ پہنچ رہی ہے نا بات؟ بھائی بہت توجہ رکھنا، بہت توجہ رکھنا. اس لیے کہ اب میں موضوع سے کلوز ہوتا جا رہا ہوں، لیکن چاہ رہا ہوں کہ آیت اس طریقے سے واضح ہو جائے کہ پھر کل مجھے ترجمے کی ضرورت نہ ہو، میرے ہر سننے والے کے ذہن میں پہلے سے ترجمے وغیرہ موجود ہوں. اچھا، تو هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. پہلی آیت توحید، دوسری آیت نبوت، تیسری آیت امامت ہے یا نہیں؟ تیسری آیت امامت ہے یا نہیں؟ اس لیے کہ قیامت تک کا بندوبست، قیامت تک کا بندوبست محمد رسول اللہ کی ذمہ داری ہے. بھائی عجیب بات ہے، سنو اور میرے اس جملے کو یاد رکھنا، عجیب بات ہے، قیامت تک کا بندوبست ہے. حبیب تجھے قیامت تک ہدایت کرنی ہے. ٹھیک، کتنی؟ 23 برس. آپ مجھے کہیں کہ بھائی 60 سال تک اس کام کو کرنا ہے، رکے رہیے گا. 60 سال تک فلاں کام کو کرنا ہے. میں اگر 50 سال کام کر دوں تو کچھ تو ہوا نا، 55 سال کر دوں کچھ اور ہو گیا. اچھا 60 کر دوں، سبحان اللہ. تو کام ہے 60 سال کا، میں نے 58 سال 57 سال تک اس کام کو کر دیا. آپ کہیں گے نا کہ بھائی کر دیا، بھائی 2-4 سال نہ صحیح لیکن کر دیا اس نے. لیکن اگر 60 سال کا معاہدہ ہو اور میں 1 سال کام کروں تو آپ کیا کہیں گے کہ بھائی اس نے کیا ہی نہیں، کچھ بھی نہیں کیا. بھائی یہ ہے یا نہیں؟ دیکھو بہت قریب ہو گیا ہوں، ایسا قریب ہو گیا ہوں کہ یہ بچے بھی سمجھ لیں، بچے بھی سمجھ لیں. 10 سال کا معاہدہ تھا، اگر 9 سال کر دیا، کچھ کیا، بہت کچھ کیا. اور 10 سال کے معاہدے میں 5 مہینے کام کیا تو یہی کہیں گے نا کہ کچھ نہیں کیا. توجہ رہے.
پیغمبر سے معاہدہ ہے قیامت تک کا، اور کام کیا کل 23 برس. پیغمبر سے معاہدہ ہے قیامت تک کا اور کام کیا کل 23 برس. تو تم کہہ سکتے ہو نا، نعوذ باللہ، سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ رسول نے کچھ نہیں کیا. بھائی یہی تو اللہ نے کہا تھا کہ حبیب اگر تو نے اس کو مولا نہ بنایا تو کچھ نہ بنایا. بات پہنچ رہی ہے؟ عجیب برحال ہے. بس میں نے بڑی زحمت دی، میں نے اپنے سننے والوں کو بڑی زحمت دی، لیکن میں نے عرض کیا نا کہ میں یہ چاہ رہا تھا اور چاہ رہا ہوں کہ یہ آیتیں اتنی واضح ہو جائیں کہ پھر دہرانے کی ضرورت نہ ہو. سن لی آیت درمیان والی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. کچھ پتا ہے کہ 4 مقامات پہ یہ آیت لفظ بدل کے ہے، 4 مقامات پہ ہے. یہ سورہ جمعہ سن لیا تم نے، سورہ جمعہ، اور سورہ آل عمران میں لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. اللہ نے مومنوں پہ احسان کیا کہ انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا، انہی میں سے ایک رسول کو مبعوث کر دیا. رسول کا کام آیات کی تلاوت، نفسوں کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم. رکے رہنا، سورہ آل عمران دیکھ لینا، جا کر کے دیکھ لینا اس آیت مبارکہ کو. اللہ نے مومنوں پر احسان کیا کہ انہی میں رسول کو مبعوث کر دیا. کن میں مبعوث ہوئے ہیں رسول؟ مومنین میں. کن میں سے اٹھے ہیں؟ مومنین میں سے. کہاں سے آئیں؟ مومنین میں سے. تو اللہ تو یہ کہے کہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث منہم رسولا اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم. اللہ نے احسان کیا مومنین پر کہ انہی میں سے ایک کو رسول بنا کے انہی پر مبعوث کر دیا. تو پیغمبر آئے مومنین میں سے. بھائی عجیب بات ہے، قرآن کہے کہ محمد آئے مومنین میں سے، اور مسلمان کہے کہ سب کافرین تھے. بس میں نے پہنچ گئی. اچھا، تو ایک مقام ہے سورہ جمعہ، دوسرا مقام سورہ آل عمران. 2 مقامات ہو گئے پیغمبر کے فریضے. تیسرا مقام سورہ بقر، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ. ہم نے تم میں رسول بھیجا. اس کا کام آیات کی تلاوت، نفسوں کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم. 3 مقامات مکمل ہو گئے. اور اب چوتھا اور آخری مقام دیکھو. اب میں آخری مرتبہ معذرت چاہ رہا ہوں کہ یہ اتنی ساری آیتیں اور اتنے سارے مسائل اس لیے چھیڑے کہ تمہیدیں اگلی تقریروں کے لیے استوار ہو جائیں. اب سننا وہ چوتھا مقام کیا ہے؟ پیغمبر کے فرائض، آیات کی تلاوت، نفسوں کا تزکیہ، کتاب کی تعلیم، حکمت کی تعلیم. وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. اس وقت کو یاد کرو جب باپ اور بیٹے دونوں ابراہیم و اسماعیل مل کر خانہ کعبہ کی دیواروں کو اٹھا رہے تھے اور دعا مانگتے جا رہے تھے، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم. پروردگارہ ہماری اس عبادت کو قبول فرما، تو سننے والا بھی ہے، تو جاننے والا بھی ہے. بھائی بہت توجہ رہے. ربنا ارنا مناسکنا، پروردگار ہمیں ہماری عبادتوں کی جزا دکھلا دے. وتب علینا، اور ہماری توبہ کو قبول فرما. انک انت التواب الرحیم.
اس لیے کہ پروردگار تو ہی توبہ کو قبول کرنے والا ہے اور تو ہی رحم کرنے والا ہے. رکے رہنا رکے رہنا. بھائی جی چاہتا ہے بڑے بیدار اور بڑے پڑھے لکھے لوگ میرے سامنے تشریف فرما ہے. اب وہ بات کہنے جا رہا ہوں جو آج کے ایجنڈے پہ نہیں تھی, میں کہنا ہی نہیں چاہ رہا تھا, لیکن اب آ گئی ہے بات کو سنتے جاؤ. دیکھو ان دعاؤں میں ابراہیم نے تمہیں دعا مانگنے کا ادب بتلایا. اب بات آ گئی ہے نا, بات آ گئی ہے تو سنتے جاؤ اور یہی گفتگو کو روک دوں گا. وَإِذْ يَرْفَعُ سننا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَبَّنَا أَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ رَبَّنَا وَاجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ وَمِنْ ذُرِّيَّتِنَا مُسْلِمَةً لَكَ رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُزَكِّيهِمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. یعنی ایک دعا میں 4 مرتبہ ربنا کہا, تو اگر دعا قبول کروانی ہو تو بار بار اس کا نام لیا کرو. یہ ان لوگوں کے لیے ہدیہ کر رہا تھا جو قرآن فہمی کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں, جو قرآن فہمی کا خصوصی ذوق رکھتے ہیں, ان کی خدمت میں یہ جملہ ہدیہ کر رہا تھا. اور دیکھا تم نے کہ ابراہیم نے کیسے دعا مانگی. پھر سننا وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ. پروردگار ہماری اس عبادت کو قبول فرما, تو سننے والا اور جاننے والا ہے, تو ہماری دعا سن رہا ہے, تو ہمارے عمل کے خلوص کو جان رہا ہے. جیسی دعا ویسا نام, جیسی دعا ویسا نام. بھائی توجہ رے, ربنا ارنا مناسکنا وتب علینا انک انت التواب الرحیم. توبہ کو قبول فرما, تو تواب ہے, توبہ قبول کرنے والا ہے. جیسی دعا ویسا نام. دیکھ رہے ہو, پروردگار رسول کو مبعوث کر دے, تو عزیز ہے, حکمت والا ہے, حکیم ہے. جیسی دعا ویسا نام. تو اگر اللہ سے شفا لینی ہو شافی کہہ کے پکارو, اگر بچہ لینا ہو خالق کہہ کے پکارو, اگر دشمن کو زیر کرنا ہو قہار کہہ کے پکارو. یعنی جیسی دعا ہو ویسا نام لو. یہ ابراہیم کا طریقہ ہے, یہ ابراہیم کا طریقہ ہے. اب یہاں پہ روکوں گا اپنے سارے سننے والوں کو. ایک مرتبہ ابراہیم نے دعا کی, پروردگار ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے تعمیر کعبہ کے وقت, اور ہماری ذریت میں مسلمان چلتے رہیں, اور مالک انہی مسلمانوں میں ایک رسول کو مبعوث کر جس کا کام ہو آیات کی تلاوت, کتاب کی تعلیم, حکمت کی تعلیم, نفسوں کا تزکیہ. بس میرے دوستو, میرے عزیزوں, آج میں نے واقعاً بڑی زحمت دی, لیکن یہ ناگزیر مرحلے تھے جن مراحل سے مجھے گزرنا تھا, اور اب مجھے ان مراحل سے نہیں گزرنا. لیکن جہاں روک رہا ہوں وہ بڑا اہم مرحلہ ہے. پروردگار یہ دعا کب مانگی؟ کعبہ بنا رہے ہیں ابراہیم اسماعیل کے ساتھ مل کر, اور دعا مانگتے ہیں کہ پروردگار ہماری نسل میں, ہماری مسلمان نسل میں ایک رسول کو مبعوث کر دے. وہ رسول کون ہے؟ ہمارا رسول. ابراہیم میں اور رسول میں کتنے دنوں کا فاصلہ ہے؟ 4000 سال کا. تو اگر تم کوئی دعا مانگو, بھائی پھر سننا, ابراہیم نے دعا کب مانگی؟ کعبہ بناتے وقت, کہ ایک رسول ہمارے خاندان میں بھیج دے. اور رسول نے بھیجا کب؟ 4000 سال کے بعد. تو اگر کبھی دعا کی اجابت میں تاخیر ہو جائے تو مایوس نہ ہونا, وہ جانتا ہے کہ کب پورا کرے. بس میں نے زحمت دی اپنے محترم سننے والوں کو, اور آج گفتگو کو اس مقام پر روک رہا ہوں. اچھا, تو ابراہیم نے دعا مانگی کہ پروردگار ہم دونوں کو, ابراہیم کو اور اسماعیل کو, اپنا مسلمان قرار دے. بتاؤ, اللہ نے دعا قبول کی یا رد کر دی؟ کی ہوگی نا, تو ڈھونڈو قرآن میں کہیں ہے. اور پھر ابراہیم و اسماعیل نے دعا مانگی, ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک, اور پروردگار ہمارے خاندان میں مسلمان چلتے رہیں. تیسری دعا کیا مانگی؟ ربنا وابعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ ویزکیہم. ٹھیک بھائی, توجہ رہے. اب ہم ڈھونڈتے چلے
اب ہم ڈھونڈتے چلے کہ پروردگار نے ان دعاؤں کو کہیں پورا کیا ہے یا نہیں. بس عزیزوں میری تقریر تمام ہونے والی ہے. اب اس سے زیادہ زحمت سماعت نہیں دوں گا، لیکن کام کی بات کہنے جا رہا ہوں، اس لیے اسے نوٹ کرو، اسے ذہن میں محفوظ رکھو. بھائی یہ 3 دعائیں اس سورہ سے، 3 دعائیں اس سورہ سے. اور اب سورہ ابراہیم، وجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم، پروردگار لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے، لوگ میری اولاد سے محبت کریں، لوگ میری اولاد سے الفت کریں، لوگ میری اولاد کو چاہیں. یہ چوتھی دعا سن رہے ہو نا؟ یہ چوتھی دعا. بھائی بہت توجہ رہے، لیکن اب زیادہ زحمت نہیں ہے. 5ویں دعا، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، پروردگار مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی کی نجاست سے محفوظ رکھ، نجاست نہ آنے پائے. ابراہیم کی دعائیں ہیں جو قرآن میں بکھری ہوئی ہیں. آخری دعا اس سلسلے کی، اب اس سے زیادہ زحمت نہیں دوں گا. واجعل لی لسان صدق فی الآخرین، پروردگار آخری زمانے میں میرے لیے ایک لسان صدق دے دے. لسان کے معنی زبان، صدق کے معنی سچائی. آخری زمانے میں میری سچائی کو ایک زبان دے دے. بھائی توجہ رہے، وجعل لی لسان صدق فی الآخرین، مالک مجھے آخری زمانے میں لسان صدق دے دے. تو اب یہ ساری دعائیں تمہارے سامنے ہیں، قرآن میں لکھی ہوئی ہیں. اب پوچھو کہ اللہ نے ان دعاؤں کو پورا کیا یا نہیں کیا؟ تو پہلی دعا وجعلنا مسلمین لک، پروردگار مجھے اور اسماعیل کو اپنا مسلمان قرار دے. جواب آیا سورہ صافات میں، فلما اسلما، ہم کہتے ہیں کہ وہ دونوں مسلمان ہیں. بھائی سنتے جاؤ، آرام سے سنو. کبھی میں اس طریقے سے بولتا ہوں جس طریقے سے بول رہا ہوں. وہاں دعا مانگی ربنا وجعلنا مسلمین لک، ہم دونوں کو اپنا مسلمان قرار دے. سورہ صافات میں جواب دیا فلما اسلما، ہم کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ابراہیم اور اسماعیل باپ بیٹے دونوں مسلمان ہیں. کیوں مسلمان ہیں؟ تلہ للجبین، اس لیے کہ اس نے لٹا دیا قربان گاہ پر، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے لٹا دیا، اس لیے باپ مسلمان. تو جو اپنے بیٹے کو قربان گاہ پہ لٹا دے وہ قرآن کی نگاہ میں مسلمان ہے. ابراہیم نے 1 مرتبہ بیٹے کو لٹایا تو قیامت کا ہمیشہ تک کا مسلمان. اور ابو طالب نے 4 برس اب محمد کو اٹھایا، اپنے بیٹوں کو لٹایا. سن رہے ہو؟ سنتے جاؤ. پہنچ رہی ہے نا بات پہنچ رہی ہے نا میرے محترم سننے والوں تک؟ تو کہا ہم دونوں کو اپنا مسلمان بنا دے. سورہ صافات میں جواب دیا فلما اسلما، ہم کہتے ہیں ابراہیم بھی مسلمان، اسماعیل بھی مسلمان. اب دوسری دعا، توجہ، دوسری دعا، پروردگار ہماری نسل میں مسلمان چلتے ہی رہیں. ہے نا؟ کیا رد ہو جائے گی؟ خدا کی قسم سننا، خدا کی قسم. اور جا کے آیت دیکھ لینا سورہ قصص میں، 28واں سورہ ہے قرآن کا. الذین آتیناہم الکتاب، دیکھو کہ دعا کیا ہے ابراہیم کی کہ ہماری نسل میں مسلمان چلتے رہیں. الذین آتیناہم الکتاب ہم بہ یؤمنون واذا تتلی علیہم قالوا. بھائی عجیب و غریب آیت ہے، اور یہ آیت اپنے سننے والوں کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں. یہ وہ لوگ ہیں جنہیں ہم نے کتاب دی ہے کہ جب ان سے ہم یہ کہتے ہیں، بھائی توجہ رہے، کہ یہ ہماری کتاب آ گئی، تو کہتے ہیں انا کننا من قبل ہی مسلمین. بھائی ہم تو اس قرآن کے نزول کے پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. انہ الحق من ربنا انا کننا من قبل ہی مسلمین. بھائی نزول قرآن تو تمہیں مبارک ہو، ہم تو نزول قرآن کے پہلے سے مسلمان چلے آ رہے ہیں. وہ ابراہیم کی دعا، یہ اس کا پورا ہونا. بھائی 2 مقامات طے ہو گئے. بھائی رکے رہنا خدا کی قسم. اور اب تیسری دعا، پروردگار انہی میں ایک رسول کو مبعوث کر. سورہ جمعہ میں جواب هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وان کانوا من قبل لفی ضلال مبین. جن لفظوں میں ابراہیم نے دعا مانگی انہی لفظوں میں سورہ جمعہ میں پوری ہوئی. اور اب بھائی توجہ رہے، بہت قریب لے آیا. اور اب ابراہیم کی 5ویں دعا، فجعل افئدۃ من الناس تہوی الیہم،
پروردگار لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے، لوگوں کے دلوں کو مائل کر دے، لوگ میری اولاد کو چاہنے لگیں، لوگ میری اولاد سے محبت کرنے لگیں۔ ابراہیم ہم کریم ہیں، تم نے جتنا مانگا اس سے زیادہ دیں گے، تم صرف یہ چاہتے ہو کہ لوگ تمہاری اولاد سے محبت کریں، جب تو صحیح کہ ہم تمہاری اولاد کی محبت کو محمد کی رسالت کا اجر بنا کے پیش کریں گے۔ بس 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 میرے دوستوں، میرے عزیزوں، تقریر آخری مرحلے میں داخل ہونے والی ہے، اور اب 2 دعائیں رہ گئیں، کل 2 دعائیں رہ گئیں، اور ان 2 دعاؤں پر گفتگو کو تمام کروں گا، اور مصائب کے 2 جملے، اور اب گفتگو ہوگی اس تقریر کے بعد۔ بھائی توجہ رہے، توجہ۔ وَاجْعَلْ أَفْئِدَةً مِّنَ النَّاسِ تَهْوِي إِلَيْهِمْ، پروردگار لوگوں کے دلوں کو میری اولاد کی طرف مائل کر دے۔ ابراہیم تم نے بڑی چھوٹی دعا مانگی کہ دلوں کو مائل کر دے، لوگ محبت کرنے لگیں، جب تو صحیح کہ تمہاری اولاد کی محبت کو ہم محمد کی رسالت کا اجر بنا دیں۔ قُلْ لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، دیکھ رہے ہو نا جتنا مانگا تھا کریم نے اس سے زیادہ دیا یا نہیں؟ اور اب ابراہیم کی چھٹی دعا وَاجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَن نَّعْبُدَ الْأَصْنَامَ، پروردگار بت پرستی بڑی نجاست ہے، بت پرستی بڑی نجاست ہے، مجھے بھی بچا لے، میری اولاد کو بھی بچا لے۔ ابراہیم تم نے ایک نجاست سے بچنے کی دعا مانگی، جب تو صحیح کہ ساری نجاستوں سے تمہیں دور کر دوں۔ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، بس 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 تقریر تمام ہو گئی، تقریر تمام ہو گئی۔ میں نے بڑی زحمت دی، دیکھا تم نے ابراہیم کی دعائیں قرآن مجید سے میں نے مختلف مقامات سے تمہارے سامنے پیش کی، اور تم نے ان کے جوابات دیکھ لیے۔ کہا مسلمان کر دے، صافات میں کہا ہاں مسلمان، تم مسلمان، تمہارا بیٹا بھی مسلمان، ٹھیک۔ کہا امت مسلمہ چلتی رہے، سورہ قصص میں کہہ دیا ہیں ایسے لوگ ابراہیم کی نسل ہے۔ توجہ رہے، آخری جملہ عرض کر رہا ہوں، ہیں ایسے لوگ ابراہیم کی نسل میں ایسے لوگ ہیں، کہ جب قرآن آتا ہے کہتے ہیں ہم تو پہلے سے اس پہ ایمان رکھتے ہیں۔ جواب برابر ہوتا جا رہا ہے۔ کہا ان میں ایک رسول دے دے، سورہ جمعہ میں کہا ہم نے دے دیا ایک رسول، ٹھیک۔ کہا دلوں کو مائل کر دے، کہا رسالت کا اجر بناؤں گا محبت کو۔ دیکھ رہے ہو نا، پروردگار بت پرستی کی نجاست سے دور رکھ۔ کہا تم ایک نجاست کی بات کرتے ہو، ساری نجاستیں تم سے اور تمہاری اولاد سے دور رہیں گی۔ سن لیا نا تم نے، سن لیا۔ اب آخری دعا رہ گئی ہے، اور جاؤ جاؤ دیکھنا قرآن میں یہ دعا ہے یا نہیں۔ بھائی عجیب و غریب مرحلے پہ لے آیا، وَاجْعَلْ لِي لِسَانَ صِدْقٍ فِي الْآخِرِينَ، پروردگار آخری زمانے میں میری سچائی کو ایک زبان دے دے۔ سورہ مریم میں جواب آیا وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے آخری زمانے میں علی کو ابراہیم کی سچائی کی زبان بنا دیا۔ پہنچ گئی بات۔ بس میرے دوستو، میرے عزیزو، گفتگو آج اس مرحلے پر اختتام پذیر ہو رہی ہے، گفتگو کل ہوگی۔ آج میں چاہ رہا تھا کہ آیتیں میرے سننے والوں کے ذہن میں محفوظ ہو جائیں، آیتیں میں نے محفوظ کی۔ وَجَعَلْنَا لَهُمْ لِسَانَ صِدْقٍ عَلِيًّا، ہم نے علی کو ابراہیم کی سچائی کی زبان بنا دیا، ٹھیک ہے نا۔ اب علی کا ترجمہ اگر کوئی بلند کر دے تو نہ آپ کا اجارہ نہ میرا اجارہ، سمجھ گئے نا بات کو؟ بات پہنچ گئی نا، یعنی ترجموں پہ اعتبار نہ کرنا، علی اب علی کا ترجمہ اگر کوئی بلند کر دے تو ذمہ دار تو میں نہیں ہوں۔ تو علی اپنے زمانے میں ابراہیم کی سچائی کا ترجمان، علی اپنے زمانے میں ابراہیم کی سچائی کی زبان۔ بھائی میں کیسے عرض کروں کہ باپ نے بھی، ابراہیم باپ علی بیٹا، باپ نے بھی بت توڑے، بیٹے نے بھی بت توڑے۔
ٹھیک ہے نا, پہنچ رہی ہے بات. لیکن ایک فرق ہو گیا باپ اور بیٹے میں. باپ نے چھپ کے توڑے تھے اور بیٹے نے محمد کے کندھوں پہ بلند ہو کے توڑے. بہت بہت توجہ رہے. یہ ہے لسان صدق, یہ ہے سچائی کا ترجمان, یہ ہے ابراہیم کی سچائی کو آگے بڑھانے والا. تو امامت الگ کوئی عہدہ نہیں ہے, امامت نام ہے نبوت کی سچائی کو آگے لے جانے کا. بس بس میرے دوستو, میرے عزیزو, گفتگو آ گئی اس مرحلے پر جس مرحلے پر بات کو رک جانا ہے. امامت نام ہے صدق نبوت کو آگے بڑھا دینے کا. میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں کہ اگر دین پہ وقت پڑا تو کسی اور خاندان کا کوئی نہیں اٹھا. کچھ جملے ہیں اور انہی جملوں پر, آج تو پہلی تاریخ تھی نا, تو انہی جملوں پہ گفتگو کو تمام کر دوں گا. وہ اٹھا جو محمد کی گود میں کھیلا تھا. ٹھیک ہے نا. اچھا میرے دوستو, محرم کی پہلی تاریخ تو گزر گئی, ٹھیک ہے نا. یاد رکھو, اور میرے اس جملے کو ہمیشہ یاد رکھنا. یہ جملے اس قابل ہیں کہ یاد رکھے جائیں. یہ جو بڑے بڑے شہر گزر گئے نا, یہ تمہارے سندھ میں کتنے آثار قدیمہ ہیں, ٹھیک ہے نا. تمہارے پاکستان میں موہنجو دارو, ٹیکسلا, ہڑپا کی تہذیب, عراق بابل کی تہذیب, نینوا کی تہذیب, کتنے بڑے بڑے شہر گزر گئے. پڑوسی ملک میں 4000 سال پرانی مشرکوں کی تہذیب, کتنے پرانے شہر ہیں, ٹھیک ہے نا. لیکن خدا کی قسم, اللہ کا کمال دیکھو کہ وہ بڑی تہذیبیں جب اللہ نے انہیں تباہ و برباد کیا تو اب نہ وہ زمین پر محفوظ ہیں, نہ حافظے میں محفوظ ہیں, نہ تاریخ میں محفوظ ہیں, کہیں نہیں ہے. تباہ ہو گئی نا. اور ایک وہ تہذیب تھی, دیکھو کتنی بڑی بڑی بستیاں تباہ ہو گئی یا نہیں, کتنی بڑی بڑی بستیاں ختم ہو گئیں جن کے لوگ نام نہیں جانتے. اور ایک وہ بستی تھی جو 2 محرم کو بسی, 10 محرم کو جل گئی. دو محرم کو وہ بستی بسی, 10 محرم کو بستی جل گئی. دیکھو میں نے تو اس بستی کا نام نہیں لیا, تمہاری آنکھوں میں آنسو آ گئے, تمہاری آوازیں بلند ہو گئیں. میرے دوستو, میرے عزیزو, اس جملے کو یاد رکھنا کہ اس رونے کی حفاظت کرو. یہ گریہ, یہ جو رو رہے ہو نا, یہ تہذیب آدم ہے, یہ شعار انسانیت ہے. اس رونے نے بس میرے دوستو, تمہاری آنکھیں نم ہو گئیں اور اب میں اجازت لینے والا ہوں. اس رونے نے تمہیں بچایا ہے, حسین کی مجلس نے تمہیں بچایا ہے, عباس کے ماتم نے تمہیں بچایا ہے. ورنہ اگر یہ حسین کا رونا نہ ہوتا, حسین کی مجلس نہ ہوتی, عباس کا عالم نہ ہوتا, حسین کا ذوالجناح نہ ہوتا, تو دنیا میں کہاں گم ہو جاتے کچھ پتہ نہیں. اس رونے کی حفاظت کرو. اور دیکھو نوجوان, بزرگ تو جانتے ہیں, اب نوجوان دوستوں کو ایک پیغام دے رہا ہوں. بھائی سنو اور میرے اس جملے کو یاد رکھنا. کیا بلند آواز سے رونا فیشن کے خلاف ہے؟ یہ آج کا پیغام ہے. آج میں مصائب نہیں پڑھوں گا, مجھے جو کہنا تھا وہ میں نے کہہ دیا. سنو گے تم مصائب سنو گے, میں بیان کروں گا, لیکن آج تو میں اپنی تقریر کو تمام کر رہا ہوں. کیا بلند آواز سے رونا فیشن کے خلاف ہے؟ بھائی 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, سنو گے؟ آرام سے سن لو. 5 4 جملے عرض کروں گا. 5ویں امام کے گھر میں مجلس ہو رہی تھی, ذاکر ممبر پہ تھا, امام نیچے تشریف فرما تھے, اور مجمع سے بکا کی آواز بلند تھی, رو رہے تھے لوگ. امام کا
ایک چہیتا صحابی, اس کا نام سنو, ابو بصیر اسدی, بہت مشہور راوی ہے امام کا, اور بڑی حدیثیں ہیں اس ابو بصیر اسدی سے. وہ بیٹھا ہوا منہ پہ رومال رکھے ہوئے رو رہا تھا. ایک مرتبہ میرے 5ویں امام نے پکارا, ابو بصیر, ابو بصیر. اس نے رومال ہٹایا, لبیک یا رسول اللہ. کہا ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ ابو بصیر روتا کیوں نہیں؟ اس نے بھیگا ہوا رومال دکھلایا, مولا میں رو رہا ہوں. کہا ایسے نہیں, ایسے نہیں. کہا مولا پھر کیسے رو؟ کہا جیسے جنت میں سیدہ روتی ہے, اپنے بالوں کو بکھرا دیتی ہے, گریبان پھاڑ دیتی ہے, کہتی ہے با حسینہ.